بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر زمین پھٹ جائے اور اس میں سے ایک ایسا جانور نکل آئے جو انسانوں سے بات کرے، ان کے چہروں پر نشان لگائے اور ایمان اور کفر کو سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی دو سب سے بڑی نشانیوں پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا خروج۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی، اور جن کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو آئیے دل کو مضبوط کیجئے اور اس حیرت انگیز مگر سچی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب یہ واقعہ پیش آئے گا، اس دن کے بعد کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب ہوتے سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت لے کے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، سوچئے وہ رات کیسی ہوگی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ایک غیر معمولی طویل رات آئے گی، لوگ نماز پڑھ کر سوئیں گے، اٹھیں گے تو رات باقی ہوگی، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، مگر فجر نہیں ہوگی، آسمان سیاہ ہوگا، ستارے مدھم پڑ جائیں گے، لوگ خوفزدہ ہو کر مساجد کی طرف بھاگیں گے، اور پھر اچانک سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ ناظرین، علماء کے مطابق یہاں مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب التوبہ ہے۔ یہ دروازہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ کوئی علامتی بات نہیں بلکہ ایک حقیقی دروازہ ہے۔ سوچئے آج ہم کتنی آسانی سے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، مگر جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی موقع باقی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسری عظیم نشانی کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی سورہ النمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اور یہی ہے دابۃ الارض۔ ناظرین، یہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا، یہ انسانوں سے بات کرے گا، ان کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ایمان اور کفر کو ظاہر کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔ روایات کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی سے نکلے گا، یعنی وہی صفا جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ جیسا کہ صفا اور مروہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 158 میں بھی موجود ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دابہ زمین کو پھاڑ کر نکلے گا، زمین کانپے گی، لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور اچانک صفا کی چٹان شک ہو جائے گی،
اور ایک عجیب و غریب مخلوق ظاہر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو اہل کتاب سیل آف سولومن کہتے ہیں۔ انگوٹھی پر اللہ کا اسم اعظم نقش تھا اور اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور دیگر مخلوقات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ دابا اس انگوٹھی سے مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کافر کو چھوئے گا۔ مومن کے چہرے پر نور پھیل جائے گا اور کافر کے چہرے پر سیاہ نشان ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد کوئی شخص اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکے گا۔ ناظرین محترم، عیسائیوں کی آخری کتاب بک آف ریویلیشن میں بھی ایک جانور کا ذکر ہے جو لوگوں پر نشان لگائے گا۔ وہ اسے مارک آف دا بیسٹ کہتے ہیں اور اس سے عدد 666 منسوب کرتے ہیں، یعنی 666۔ صدیوں سے لوگ مختلف نظریات پیش کرتے آئے ہیں، کبھی اسے کسی بادشاہ سے جوڑا گیا اور کبھی بارکوڈ سے اور کبھی مائکرو چپ سے، مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق دابت الارض ایک حقیقی مخلوق ہوگی، نہ کہ کوئی ٹیکنالوجی یا پھر کوئی ویکسین۔ ناظرین محترم، احادیث میں اس کی مکمل تفصیل واضح نہیں، مگر بعض روایات کے مطابق اس کا سر بیل کی طرح ہوگا، جسم پرندے کی طرح، اور وہ تیز رفتاری سے چلے گا، لوگوں سے صاف صاف گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ اب نماز پڑھ رہا ہے، اب تو میں تجھے نشان لگا کر رہوں گا۔ یعنی یہ کوئی خاموش مخلوق نہیں ہوگی بلکہ بولنے والی مخلوق ہوگی۔ ناظرین، بعض مفسرین نے ایک عجیب مگر طاقتور رائے اس کے بارے میں پیش کی ہے، اور آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ قوم سمود نے پہاڑ سے معجزاتی اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال دی، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ چیختا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا، پہاڑ شک ہوا اور وہ اندر غائب ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی بچہ قیامت کے قریب دابت الارض کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ رائے یقینی تو نہیں مگر حیران کن ضرور ہے۔ اور ناظرین، جب دابت الارض سب کو نشان زدہ کر دے گا تو مومنوں کی موت تیزی سے ہونے لگے گی، یہاں تک کہ زمین پر ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا، صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو کھلے عام گناہ کریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ناظرین، یہ سب سن کر سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کوئی افسانہ نہیں، دابت الارض کوئی خیالی مخلوق نہیں، یہ سب آنے والا ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ آج ابھی اسی لمحے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا ایمان نصیب کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔